پریشانی، مصیبت، تکلیف یہ آتی ہیں تو ہم لوگ ظاہری اسباب کی طرف سارے کے سارے دوڑ لگاتے ہیں کہ اس کو یوں کر لیا جائے تو یہ پریشانی کم ہو جائے گی، ایسے کریں گے تو یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ حالانکہ اس پریشانی، اس تکلیف، اس مصیبت کا جو خالق اور مالک ہے، جس نے اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس بلا کو، آزمائش کو بھیجا ہے، اسے دور بھی وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی اور اہم جو میری اور آپ کی ضرورت ہے وہ رجوع الی اللہ ہے۔ میں اور آپ اپنے مالک کی طرف رجوع کریں۔ یہ جو حالات ہیں، جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آ رکھی ہیں۔ اور یہ آ کیوں رہی ہیں؟ بس اوقات تو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کہ بندہ کدھر دھیان کرتا ہے، توجہ اس کی کدھر جاتی ہے، اور بس اوقات مالک ناراض ہو کر بھی ایسے حالات انسانوں پہ لاتے ہیں۔ وہ بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا رجوع میری طرف ہو جائے۔ اب ہر طرف مہنگائی، بجلی، پریشانی، مایوسی کا ایک عالم ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ اور اسی مایوسی کے دوران بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ انتہائی اقدام ہے جو لا علمی کی وجہ سے وہ کر لیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں صرف یہ دنیا ہے، دنیا کی پریشانیاں ہیں کہ یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی، حالانکہ انہیں علم نہیں کہ اس خودکشی کرنے کے بعد تو پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ یہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، وہی اس کا مالک ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جو مالک نہ ہو وہ اس چیز کو اپنے تصرف میں نہیں لا سکتا۔ مالک تو اللہ ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہہ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنین کے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں، پھر اپنی مرضی سے اپنی جان کو ختم کرنا اور یوں سمجھنا کہ جان چھوٹ جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، مرتے ہی لامحدود پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ خودکشی کرنے والا یہی عمل دہراتا رہے گا، پریشانی تو بڑھ گئی۔ اور جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو پریشانی میں اسے ڈپریشن ہو جاتا ہے، حالات کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اس کے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا، کبھی کسی سے جھگڑا کر رہے، کبھی کسی سے، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ جب لڑائی جھگڑا بڑھتا ہے تو انتہائی اقدام ایک دوسرے کو مارنے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہے، امید نہیں ہے اسے اللہ سے۔ اگر اللہ کی ذات عالی سے امید ہو تو ایسا کبھی بھی اقدام نہ اٹھائے۔ وہ میرا مالک ہے جس نے میرے پیدا ہونے سے لے کر آج تک میرے سارے انتظامات کیے ہیں، وہ اب بھی میرا انتظام کرے گا، وہ میرا سلسلہ چلائے گا، بھیجا تو اس نے ہے۔ جس نے بھیجا ہے یہ میرے سارے کاموں کی ذمہ داری بھی
اسی پر ہے. ایک بڑی گر کی بات ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے کہ اگر اس بات کو پلے باندھ لو کبھی پریشانی نہیں آئے گی. بس اس بات کو پلے باندھ لو کہ جتنے کام میں نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں میں یہ سارے کے سارے کام اللہ کے سپرد کر دوں. اصل ذمے تو اس کے ہیں, میں نے خود خامخواہ ذمے لیے ہوئے ہیں, ذمے تو اسی کے ہیں. میرے اوپر کوئی حال آ جائے میں فوراً یوں کہہ دوں اے اللہ یہ حال تو نے بھیجا ہے یہ تیرے ہی ذمے ہے, تو ہی اس میں سے مجھے نکالے گا, تو ہی اس کا انتظام کرے گا. جب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا تو وہ مالک خود بخود اس کا انتظام کر دے گا. جب یہ سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہوں تو مالک بھی پھر اس کو اس کے حوالے کر دیتا, کر ذمہ داری جو لے رہا ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے, کوئی بیماری, کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً اپنے مالک کے سامنے نماز پڑھ کے تلاوت کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت کے کہ اے مالک یہ تیری طرف سے آزمائش آئی ہے, میں تو اس آزمائش میں پورا اترنے والا نہیں ہوں, تو ہی اس آزمائش سے مجھے نکالے گا, تو مجھے نکال دے. یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت تو ہی پوری کرے گا, تو نے بھیجا ہے اور میں اپنے ذمے نہیں لیتا, یہ ذمے یہ اللہ تیرے ہے. تو جب ایسی بات ہو جائے گی تو وہ مالک ہے, اس کے ذمے پہلے یہ وہ انشاءاللہ ہمارے کام کر دے گا. دوسرا میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تیسرے پارے کی تلاوت کی ہے, جس میں ایک واقعہ ہے ہماری تسلی کے لیے, کیونکہ پریشانی ہے ہر طرف. ایک ہی آواز لگ رہی ہے کہ مہنگائی پریشانی, مہنگائی پریشانی. ظاہر بات ہے سارے اس میں پس رہے ہیں, تو اس کے لیے مایوسی کی ایک فضا ہے, اس سے نکلنے کے لیے امید, ہمیں اللہ کا قرآن ہمیں امید دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تو نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی. ان کے والد حضرت مریم کے انتقال کر گئے تھے, تو ان کی کفالت حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی, تو ان کے ذمہ ان کی کفالت لگ گئی. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے تھے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے, بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی, جسے بانجھ بن کہتا ہے جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی, اس عمر میں تھے. قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آتے تو ان کے پاس رزق کو پاتے, ان کے پاس بے موسمی پھل ہوتے. یہ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا ہے بے موسمی پھل. گرمی کا موسم ہے تو سردی کے پھل ان کے پاس پڑے ہوتے, سردی کا موسم ہوتا تو گرمی کے پھل ان کے پاس پڑے ہوتے. تو آخر زکریا علیہ السلام ایک دن کہنے لگے قال یا مریم, کہا اے مریم انا لکی ھذا, یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرمانے لگی قالت هو من عند اللہ, کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. صرف یہی نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ آ رہا ہے, آگے ارشاد فرما ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے. وہ تو مالک ہے, اور مجھے اور آپ کو ہمیں جو اللہ نے دے رکھا حساب کر کے دیا ہے, اسی کو گوڈی کر دیں جب اللہ ہمیں نہ کچھ دے رہے ہیں. ہم میں سے اکثر و بیشتر محنت مزدوری نہیں کرتے,
اتنی مشقت والا کام نہیں کرتے، مولا ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم لوگ نہ شکرے بنے رہیں، ہماری اوقات سے مالک زیادہ دے رہا ہے، ہمارے گھروں میں سامان پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی وافر چیزیں ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس وہ بے موسمی پھل دیکھ کے زکریا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا مانگی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے دے، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ بڑھاپے کی عمر ہے، جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، بیوی بھی بانجھ ہو چکی، بوڑھی ہو چکی ہے، اس عمر میں دعا لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب دیکھا مریم کے پاس بے موسمی پھل ہیں اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل پڑے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل ہیں، تو زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہ جو مالک گرمیوں میں سردیوں کے پھل مریم کو دے سکتا ہے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل، تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا، ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ کی طرف سے فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے کہا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمہ، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، جو کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وسیدا وحصورا، اور وہ سردار ہوں گے اور پاک دامن ہوں گے اور نبی ہوں گے اور بہت زبردست نیکوکار ہوں گے۔ یہ ایک امید کی کرن، آج جیسے مایوسی کا عالم ہے، پریشان ہیں لوگ سارے، تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہم نے بھی ویسے ہی امید رکھنی ہے جیسے ہم نے ہماری پہلے اپنے مالک سے امید تھی۔ جیسے آج تک بعضوں کی عمر 70 ہے، کوئی 80 کے قریب ہے، کوئی 20 30 40 50، اتنے سالوں سے میری ساری ضرورتیں جیسے میرا مالک پوری کر رہا تھا، اب بھی جتنی مہنگائی ہو جائے میرا مالک میری ضرورتیں پوری کرے گا۔ یہ امید ہم میں سے ہر ایک کو لگ جائے، مایوسی ختم ہو جائے۔ یہ جو ماحول چل رہا ہے اس سے سارے پریشان ہیں، پریشانی کا انکار نہیں ہے، لیکن نا امیدی تو کفر ہے۔ اس سے نا امید ہو کے بعض لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بعض جھگڑے کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ذہن میں آ جائیں گی کہ یہ ذمے تو میرے مالک کے ہیں، میرے ذمے ہے ہی نہیں، یہ میں اور آپ جتنے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میں اور آپ جو ذمہ داری لیے ہوئے ہم مر جائیں گے تو کیا نظام رک جائے گا؟ وہ مالک کے ذمے ہے، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی نظام چلے گا، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نظام چلائے، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ بنے ہوئے 30 مارخاں بنے ہوئے ہیں، میں کمائی اتنی کر رہا ہوں تو بل اتنا آ گیا، مہنگائی اتنی ہو گئی، کیا کروں گا میں؟ بڑی پریشانی ہے، پریشانی تو ہے، لیکن ذرا نگاہ اپنے مالک کی طرف تو کر کے دیکھے۔ اور جب میں نہیں تھا پھر بھی نظام چل رہا تھا، جب میں چلا جاؤں گا جو کماؤ پوت بنا ہوا کمائی کر رہا ہوں، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کون پالے گا؟ وہی پالے گا جس نے بھیجا ہے، جس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔
میری اور آپ کی ذمہ داری ہے نہیں، ہم نے لی ہوئی ہے ذمے تو مالک کے ہیں۔ اور بہت سارے واقعات ایسے دیکھنے میں آئے کہ باپ کے مرنے کے بعد ان کا خوشحالی کا دور شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے انہیں رزق کی فراوانی مل گئی۔ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، وہ بیچارہ کبھی کہتا تھا کوئی کاروبار کرا دو، کوئی کام، چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ باپ فوت ہوا، آج کل وہ بڑا انویسٹر بنا ہوا ہے، بڑے بڑے پلاٹ خریدتا ہے، بناتا ہے، بیچتا ہے، بڑا مال آ گیا۔ تو یہ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں، میرے ذمے ایک بات ہے، میں اس بات کو اپنے اندر بھی اتاروں، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوں، بھائی یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان حالات سے اللہ ہی نکالیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نکالنے والا نہیں ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے حالات کا، بھیجے اس نے ہیں، اور ہم جھگڑا کسی اور سے کر رہے ہیں۔ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، وہ حالات ٹھیک کر دے گا، کیونکہ کام کرنا اسی نے ہے۔ تو اس لیے مایوسی کی جو فضا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہم ایک ہی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں اور ذمے اللہ کے ہیں۔ اگرچہ یہ جو کرنے والے انہی کا کیا دھرا ہے، لیکن ان سب کی ڈور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم اپنے اللہ کے ساتھ سلو کر لیں اور اپنی ذمہ داریاں جو سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں اللہ کے سپرد کر دیں کہ اے مالک یہ تیرے ذمے میرے ذمے ہے نہیں، وہ اس کا انتظام کر دے گا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا ہم لوگ اپنی کچھ نہ کچھ سارے اپنے گھروں میں ہر جگہ ترتیب بنا سکتے ہیں۔ جیسے مہنگائی زیادہ ہے، ہم اپنے خرچے کچھ کم کر لیں۔ جیسے ملک پاکستان میں مہنگائی ہے اور اشرافیہ اپنے خرچے کم نہیں کر رہی ہو، مہنگائی اور بڑھ رہی ہے، ایسے ہم لوگ اپنے گھروں کے خرچے کم کر لیں۔ جہاں 3-4 پنکھے چل رہے ہیں، ہم ایک پنکھے کے نیچے گزارا کر لیں، بجلی کم استعمال ہوگی، بل کم آئے گا۔ ہم تھوڑا سا یہاں سڑک پہ جانے کے لیے موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، یا تھوڑی سی دور جانے کے لیے گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا پیدل چل لیں۔ اپنے خرچوں کو تھوڑا سا خود سمیٹیں گے تو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کی ہم لوگ یہ 2 کوششیں کریں، ایک تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، مایوسی چھوڑ دیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے خرچوں کو تھوڑا سا کم کر لیں، جس سے ہمارے خرچے کم ہوں گے تو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔